بالعالمین۔ محترم پیارے بھائیو، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال رزق طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ محترم پیارے بھائیو، آج روزی کمانے والے ہر طرح کا فنڈا، ہر طرح کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جانی محنت کرتے ہیں اور روزی کماتے ہیں، کچھ لوگ دماغی محنت کا استعمال کرتے ہیں اور روزی کماتے ہیں۔ خیر، روزی کسی بھی طرح کمائی جائے، صرف بندے کو چاہیے یہ کہ روزی جو وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ اگر حلال ہے تو سبحان اللہ، اور حرام ہے تو پھر تو تباہی اور بربادی ہے۔ محترم پیارے بھائیو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ خود تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا پیارا فرمان ہے، جب بندہ حلال روزی طلب کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی حاصل کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تادم زندگی یہی تعلیم رہی کہ بندہ حرام سے بچے، حلال کی طرف رغبت کرے۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لقمہ جو بندہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے، اس کے لیے قدرت نے کیا ہی پیارا انتظام کیا۔ ذرا آپ دیکھیں، آپ لقمہ جیسے ہی ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور منہ کے قریب لے جاتے ہیں، اگر لقمہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، اگر سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، حلال ہے یا حرام یہ فرق تو آپ کو محسوس کرنا ہے۔ آج تک کسی سائنٹسٹ نے یہ آلہ ایجاد نہیں کیا جس آلے کو آپ اس روزی پر یا اس لقمے پر لگائیں اور وہ آلہ لقمے پر رکھتے ہی یہ بتا دے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ لیکن ہاں محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ دسترخوان پہ پڑے ہوئے لقمے کو دیکھ کر یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ محترم پیارے بھائیو، اور بزرگوں کی بھی یہی تعلیم رہی کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی کہ حلال کی طرف رغبت کرو اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ محترم پیارے بھائیو، سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسطام کی جامع مسجد میں تشریف لائے، نماز عصر پڑھنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، گھوڑے کو کھوٹے سے باندھا، نماز عصر پڑھی، واپس تشریف لائے تو گھوڑا کھوٹے میں موجود نہیں تھا۔ کھوٹا تو ایز اٹ از ویسے ہی نصب تھا، لیکن گھوڑے کا پتہ نہ تھا۔ سیدنا بایزید بسطامی نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا لیکن گھوڑا نظر نہ آیا تو پیدل ہی نکل گئے۔ محترم پیارے بھائیو، ایک عقیدت مند نے حضرت کو آواز دی کہ حضور آپ تو گھوڑے پر تشریف لائے تھے، پیدل جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں آیا تو گھوڑے پر تھا، لیکن میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، گھوڑا نظر نہ آیا تو میں پیدل ہی جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے اپنی نظر دائیں بائیں دوڑائی تو دیکھا کھیت میں حضرت کا گھوڑا چل رہا تھا۔ یہ شخص دوڑا ہوا آیا، کہا حضور آپ کا گھوڑا تو سامنے کھیت میں چل رہا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب وہ گھوڑا میرے سواری کے لائق نہ رہا۔ اس شخص نے کہا حضور اس بے زبان جانور سے کیا قصور ہو گیا، اس سے کیا غلطی ہوئی کہ وہ سواری کے لائق نہ رہا؟ آپ نے فرمایا اس کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا گیا۔ حالانکہ محترم پیارے بھائیو، شریعت کا قانون اشرف المخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں، لیکن یہ اللہ والے کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے کہ جس جانور کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا، اس اللہ والے نے اس کو اپنے سواری کے لیے استعمال نہ کیا۔ محترم پیارے بھائیو، ہم جہاں بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، تو ہم صرف ذات کو مانتے ہیں، ذات کی بات کو نہیں مانتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بزرگوں کو مانیں ان کی بھی مانیں، اور یہ بزرگوں کا فرمان نہیں بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال رزق طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ محترم پیارے بھائیو، جب بھی آپ کہیں پر دعوت پر مدعو کیے جائیں تو آپ اتنی تحقیق ضرور کریں کہ جو آپ کو دعوت دی گئی ہے، جس کے یہاں کی دعوت ہے، وہ دعوت ضیافت کا جس نے انتظام کیا ہے اس کا روزگار کیسا ہے۔ اگر اس کا روزگار ٹھیک ہے تو بے شک آپ جائیں، اور اگر اس کا روزگار ٹھیک نہیں ہے تو اجتناب کریں۔ یقین جانیں حرام اگر پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن کی عبادتوں کو اڑا لے جاتا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، ان چیزوں پر آپ احتیاط کریں، اور یہ احتیاط کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو تابناک کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔